آپ بہت جلد وہ حاجت پوری ہو جائے گی. آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ اس کام کو میں ناممکن سمجھ رہا تھا، کہاں سے ممکن ہو گیا. میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. میرا اور تیرا رب، کائنات کا رب، آسمانوں کا رب. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اس کا اثر نہیں ہوا تو بادشاہی وقت کو چاہیے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دے. یہ قرآن عظیم کے اثر کا جس کو سخت ترین مہم پیش آ جائے، ایسا مشکل پیش آ جائے، بیمار پڑ جائے، گھر میں بیمار پڑا ہے، انشاءاللہ اس بیماری سے آپ کی جان. طرح سے کوئی آپ کا مقدمہ چل رہا ہے زمین پر یا کسی، انشاءاللہ العزیز آپ کو ہر مقدمے میں فتح حاصل ہو. کو اگر پڑھا جائے دشمنوں کے خلاف تو دشمن تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، لیکن خبردار ناحق کسی کے خلاف نہیں کرنا ہے. جو بھی اس صورت کو پڑھے گا ہمیشہ وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. اس کے بہت سے فائدے میں نے دیکھے ہیں، وہ ابھی میں زبان پر نہیں لا سکتا، ایسے ایسے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو آپ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بھائیوں بہنوں، آج جو میں آپ کو قرآن عظیم کی فضیلت کے متعلق بیان کروں گا، سورہ تغابن کے متعلق. سورۃ التغابن یقیناً اس میں اللہ نے بہت کرامات اور فضائل کمالات رکھے ہیں. سارا قرآن عظیم ہی برکتوں والی کتاب ہے. سارا قرآن برکتوں کمالات سے بھرا ہوا ہے، لیکن بعض صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض خصوصی کمالات رکھے ہوتے ہیں جو بزرگوں کے تجربات سے وہ ثابت ہو چکے ہیں. تو ایک بات اکثر سننے میں آتا ہے کہ ہم وظیفے پڑھتے ہیں، مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھی بہت زیادہ آتے ہیں کہ میں نے فلاں وظیفے کیے، کام نہیں ہوا. تو ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن عظیم پڑھا اور وہ کہتا ہے کہ مجھ پر کہ اس کا اثر نہیں ہوا تو بادشاہی وقت کو چاہیے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دے. یہ قرآن عظیم کے اثر کا منکر ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے. آپ کا یقین، دیکھو حدیث میں بھی ہے نا، حدیث میں ہے کہ جو دعا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اجلت نہ کرو، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، ہفتے بعد، مہینے بعد قبول ہو جائے گی. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اجلت نہ کرو، جس طرح حدیث میں آیا ہے. حدیث میں آتے ہیں کہ ایک شخص دعا کرتا رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں دعائیں مانگی ہیں قبول نہیں ہوئی. اجلت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو رد فرما دیتے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے. تو بھائی اجلت نہ کرو، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. قرآن میں اتنے اثرات ہیں، ہم میں ایمان کی، یقین کی کمی ہے، اور آپ پہلے اپنے یقین و ایمان کی اصلاح کریں، پھر اس کے بعد تلفظ ٹھیک کریں. جو بھی آپ وظیفہ پڑھنا چاہیں، میں آپ کو وظیفہ دوں یا کوئی اور بزرگ یا کوئی اور عالم آپ کو وظیفہ دے تو اس کی تلفظ پہلے ٹھیک کریں. تو سورۃ التغابن میں اتنے کمالات اللہ نے رکھے ہیں کہ میں اس کا صحیح طور پر آپ کو تشریح نہیں کر سکوں گا. یقیناً اس کے اتنے کمالات ہیں.
جو بھی سورہ تغابن کو روزانہ پڑھے گا تمام مشکلات اس کے دور ہو جائیں گے۔ جس کو سخت ترین مہم پیش آ جائے کہ سخت ترین ایسا مشکل پیش آ جائے، بیمار پڑ جائے، گھر میں بیمار پڑا ہے اور آپ روزانہ جو ہے اس کو ڈاکٹروں کے پاس لے کے جا رہے ہیں، کبھی ایک ہاسپٹل، کبھی دوسرا ہاسپٹل، کبھی ایک کلینک، کبھی دوسرا کلینک، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو تجربہ تو کریں، صرف 3 دن تک سورہ تغابن کی ختم کریں۔ 41 بار مریض کو درمیان میں بٹھائیں یا لٹائیں اور اس کے ارد گرد جو ہے آپ 3-4 شخص عورت ہوں تو ایک بات یاد رکھیں، میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ عورتوں کے لیے عورتیں کریں، اگر عورت بیمار ہو تو عورتیں کریں یہ عمل، اگر بیمار مرد ہو تو مرد کریں، کوئی قاری وغیرہ صاحبان کو لائیں یا گھر میں جتنے افراد ہوں، اگر محرم ہو تو پھر تو عورتوں مردوں کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن نامحرم مرد ہو تو نامحرم عورت اس کے سامنے قرآن پڑھے یہ نہیں ہے، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ تو عورت کے لیے بہتر ہے کہ عورتیں کریں یہ عمل، اور مرد بیمار ہو تو مرد کریں۔ 41 بار عورت کے گردا گرد جمع ہو جائیں اور مریض کے گردا گرد 3 دن تک 41 بار سورہ تغابن پڑھیں، اور پہلے جو بھی شروع کرنا چاہیں تو اس کے شروع کرے تو پہلے 3 بار درود شریف ضرور پڑھیں، اور آخر میں بھی 3 بار درود شریف، اور پھر اس مریض پر بھی دم کریں، پانی پر دم کریں، وہ پانی 24 گھنٹے تک پلائیں، یعنی اتنا پانی پر دم کریں کہ بہت زیادہ ہو کہ 24 گھنٹے اس کے لیے کافی ہو، اور گھر میں بھی چھڑک دیں، باتھ روم وغیرہ کے علاوہ سارے گھر میں چھڑک دیں، اور 24 گھنٹے تک پیتا رہے یا پیتی رہے مرد یا عورت، اور اسی طرح 24 گھنٹے کے بعد پھر 41 بار اسی طریقے سے کریں، پھر تازہ پانی پھر دم کریں اور اس کو گھر میں بھی چھڑک دیں اور اس مریض کو بھی پلائیں۔ 3 دن تک یہ عمل کریں، ایسی دنیا میں کوئی بیماری نہیں جو اس سے ٹھیک نہ ہو، روحانی مرض ہو، جادو ہو، جنات ہو، لا علاج مرض ہو، کینسر ہو، شوگر ہو، جو بھی بیماری ہو، انشاءاللہ ایمان و یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اس بیماری سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، بالکل تندرست ہو جائے گا۔ دوسرا، اگر آپ کو کوئی ایسا حاجت درپیش ہو، مشکل، اور اسی طرح سے کوئی آپ کا مقدمہ چل رہا ہے زمین پر یا کسی اور مسئلے پر کسی کے ساتھ مقدمہ چل رہا ہے اور آپ بالکل حق پر ہوں، یہ شرط ہے کہ آپ حق پر ہوں، یہ نہیں کہ ناحق کسی پر مقدمے کریں، تو آپ مقدمہ کی تاریخ جانے سے پہلے 41 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ دیکھو 28ویں پارے کی صورت ہے، چھوٹی صورت ہے، اتنی بڑی نہیں ہے، 2-3 منٹ میں ایک مرتبہ انسان پڑھ سکتا ہے، جو صحیح طور پر پڑھے 3 منٹ میں غالباً، یا اس سے کچھ کم۔ تقریباً اگر ایک بندہ خود اکیلے بھی یہ ختم کرنا چاہے تو 1-1.5 گھنٹے میں ہو سکتا ہے، 1-1.5 گھنٹے میں یہ ختم اکیلے بھی کر سکتا ہے، ورنہ پھر گھر میں افراد جمع کریں اور 41 بار مقدمہ کے لیے پہلے سے بھی کرے 3 دن، اور مقدمہ کی تاریخ کے جانے سے پہلے بھی اس کو 41 بار پڑھیں، اور پھر جائیں انشاءاللہ العزیز کہ مقدمے میں آپ کو انشاءاللہ غلبہ حاصل ہوگا، آپ کو ہر مقدمے میں فتح حاصل ہوگی۔ اسی طرح اس کو اگر پڑھا جائے دشمنوں کے خلاف، اس سورت کو اگر دشمنوں کے خلاف پڑھے تو دشمن تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، لیکن
لیکن خبردار ناحق کسی کے خلاف نہیں کرنا ہے۔ جو بھی اس سورت کو پڑھے گا ہمیشہ وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح کے وقت پڑھیں، جتنا سویرا ہو، یعنی فجر سے پہلے بھی اگر پڑھیں سحری کے وقت تو بہت مفید ہے، ورنہ پھر صبح فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھیں، لیکن ایک مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ الحمدللہ میرا معمول یہ ہے کہ تہجد کے وقت ایک مرتبہ ضرور سورۃ التغابن پڑھ لیتا ہوں، اس کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ الحمدللہ اس کے بہت سے فائدے میں نے دیکھے ہیں جو ابھی میں زبان پر نہیں لا سکتا، ایسے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو بھی اجازت ہے سورۃ التغابن کو شروع کریں، ایک مرتبہ روزانہ معمول بنائیں، زندگی بھر ایک مرتبہ روزانہ، اور اگر فجر کے وقت، فجر سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد تو ضرور ایک مرتبہ بس پڑھا کریں۔ اگر اس وقت ٹائم نہ ملے تو کسی دوسرے وقت، لیکن ضرور ایک مرتبہ پڑھنا ہے 24 گھنٹے۔ اور سخت مہم بیماری پیش آ جائے تو 41 بار ختم کریں 3 دن تک، اور اگر بہت زیادہ بہت بڑا ناممکن حاجت پیش آ جائے تو 3 دن تک 101 مرتبہ، اور پھر 3 دن تک 41 مرتبہ۔ یعنی پہلے آپ ایسا کریں کہ چند لوگوں کو جمع کریں جو صحیح تلاوت کرتے ہوں، تو سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر مشترکہ طور پر 101 بار سورہ تغابن پڑھیں، آخر میں پھر 11 بار درود شریف۔ 3 دن اسی طرح عمل کریں، اور پھر 3 دن تک 41 مرتبہ پڑھا کریں اسی طرح، اور اول و آخر 11 بار درود شریف۔ اور روزانہ جس مقصد کے لیے یہ ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ اس مقصد کے لیے روزانہ دعا، انشاءاللہ بہت جلد وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کام کو تو میں ناممکن سمجھ رہا تھا، کہاں سے ممکن ہو گیا۔ میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، میرا اور تیرا رب، کائنات کا رب، آسمانوں کا رب، زمین کا رب، بادشاہوں کا بادشاہ، جن و انس کا رب، حضرت آدم علیہ السلام کا رب، محمد مصطفیٰ کا رب، فرشتوں کا رب، جبرائیل و میکائیل کا رب، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، سب کچھ کر سکتا ہے۔ یقین کریں، یقین کے ساتھ اس کو شروع کریں۔ میرا آپ کو اجازت ہے، لیکن اجازت آپ کو پتہ ہے کہ نماز کے ساتھ شرط ہے۔ مجھے کمنٹ میں بہت سے لوگ کہتے ہیں اجازت دو، بھائی کمنٹ میں اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میری ایک شرط پر سب کو اجازت ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی ضروری اور جائز مقصد کے لیے، تو انشاءاللہ سب کو اجازت ہے، تمام بہنوں بھائیوں کو اجازت ہے، کریں انشاءاللہ اس وظیفے کو، اور زندگی بھر کا روزانہ ایک بار معمول بنائیں، اور سخت مہم درپیش ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، سب کچھ انشاءاللہ العزیز اس کے لیے پھر وہ اس طریقہ استعمال کریں جو میں نے بتا دیا، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، بیماریاں دور فرمائے، اور عافیت کی زندگی ہمیں بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد